پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس پہلی بار 1,91,000 پوائنٹس کی حد کراس کر گیا۔ کاروبار کے آغاز پر بازار حصص میں زبردست تیزی، 1800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ شیئرز مارکیٹ 1,91,032 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچی۔ سرمایہ کاروں کی جانب سے بڑے پیمانے پر حصص کی خرید و فروخت۔ شرح سود کے تعین کے لیے مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ سرمایہ کار شرح سود میں کمی کے لیے پرامید۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق شرح سود میں کمی سے کاروباری سرگرمیوں اور سرمایہ کاری کو تقویت ملے گی۔ گزشتہ مانیٹری پالیسی جائزے میں اسٹیٹ بینک پالیسی ریٹ میں 50 بیس پوائنٹس کمی کی گئی تھی، جس سے شرح سود 10.5% کی سطح پر آ گئی تھی۔ مری میں پھر برف باری، طوفان کا خدشہ۔ آج شام سے کل تک ملکہ کوسان مری میں شدید برف باری متوقع۔ مقامی افراد اور سیاحوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ سفر میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد، مری اور گلیات میں بھی بادل برسنے اور برف پڑنے کی پیشگوئی۔ بالائی علاقوں میں شدید برف باری کے بعد ہر سو سفیدی ہی سفیدی۔ چمن میں موسلادھار بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری۔ برف سے کیلاش میں نظارے مزید نکھر گئے۔ گریس ویلی میں 5 فٹ تک برف باری ریکارڈ، لوگ محصور۔ گریس ویلی تک جانے والی سڑک بند۔ وادی لیپا کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ پاک فوج کا کامیاب ہیلی کاپٹر ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن، ایک خاتون کو ہیلی ایمرجنسی سہولت سے راولپنڈی ملٹری ہسپتال منتقل کیا گیا۔ متاثرین کو کھانا، کمبل اور طبی امداد کی فراہمی۔ ملک بھر میں آج سے مزید بارشوں اور برف باری کی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان میں بارش اور برف باری کا امکان۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی ابر کرم برسے گا۔ پاکستان اور میانمار کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات۔ میانمار کے وزیر خارجہ کی دفتر خارجہ اسلام آباد آمد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا، پاکستان اور میانمار کے تعلقات باہمی احترام اور تعاون پر مبنی ہیں۔ پاکستان میانمار کے ساتھ اپنے شراکت داری کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کی وسیع مواقع موجود ہیں۔ اور مکان مالک کے انتقال کے بعد قانونی وارث خود مالک تصور ہوں گے۔ سپریم کورٹ کا مکان مالکان کے حق میں بڑا فیصلہ۔ چیف جسٹس جے آفریدی اور جسٹس شکیل احمد پر مشتمل 2 رکنی بینچ کے روبرو کرایہ دار بیت خلی کیس کی سماعت۔ عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کا بیت خلئی کیس کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ عدالت عظمیٰ نے فیصلے میں کہا، سابق کرایہ دار نوٹس کے بعد قانونی وارث کو کرایہ ادا کریں گے۔ نیا کرایہ نامہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے دخلی نوٹس کے بعد کرایہ متوفی کے نام جمع کرانے کو قانونی ادائیگی نہیں مانا جائے گا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں مزید کہا، جان بوجھ کر کرایہ نہ دینے والے کرایہ دار بیت خلی کے ذمہ دار ہوں گے۔ فیصلے میں واضح کیا گیا کہ قانونی وارث نوٹس کے بعد کرایہ وصول کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ السلام علیکم، ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ صدوزئی۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے ہیں، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔